السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا جو ایک آیت نازل ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، ہاروت ماروت کے بارے میں، جادو کے بارے میں۔ اس آیت کے بعد ایک اور آیت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ نے امیج کلیئر کری اپنے انبیاء کی، جو لوگ الزام لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام پہ جادوگر ہونے کا، اللہ نے بتایا کہ وہ ایسے کچھ بھی نہیں تھے، جو بھی ان کے پاس طاقت تھی وہ اللہ کی عطا کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہود نصارہ یا پھر جو بھی مشرکین مکہ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے انبیاء اللہ کے بہت ہی عزیز ہیں، اور اللہ یہاں تک جاتا ہے کہ قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے صرف ان کی تعریف میں، یا پھر ان پہ اگر کسی طریقے کا کوئی الزام لگایا جا رہا ہے اسے کلیئر کرنے کے لیے۔ اب بات ہو رہی تھی یہاں تک کہ کچھ لوگ ہیں جو کعبے میں جا کر کے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، مسجد الحرام میں بیسیکلی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اب قبلہ جو ہے ڈائریکشن نماز کا وہ بدلنے والا ہے۔ یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں اب ہو رہی ہیں ایک ساتھ۔ ہو کیا رہا ہے کہ ابھی تک قبلہ تھا یروشلم یعنی الاقصی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکہ میں تو ایک لائن میں پڑتا تھا کعبہ اور یروشلم۔ اللہ کے نبی کعبے کی طرف فیس کرتے تھے، کعبہ آتا تھا، پھر اس کے بعد مدینہ راستے میں پڑتا تھا، اور اوپر نارتھ کی طرف جائیں تو الاقصی۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے نا، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں تو بیچ میں آگے مدینہ میں کعبہ ادھر ہے، الاقصی ادھر ہے۔ اگر یروشلم کی طرف فیس کر کے نماز پڑھیں گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، کعبے کی طرف فیس کر کے نماز پڑھیں گے تو الاقصی کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ اور یہ بہت بڑی چیز تھی کہ قبلہ بدل جانا۔ ابھی جب آئے گی یہ چیز آگے آیت تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن بات یہاں پر آ گئی ہے ایک اور اہل کتاب کی، وہ ہیں نصارہ یعنی کرسچنز۔ ان کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اللہ کہہ رہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا لیا ہے، نعوذ باللہ، سبحانہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کتنا اونچا ہے اللہ ان چیزوں سے کہ جو آپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کا تو ہے آسمان اور زمین سب کچھ۔ کل لہ قانتون، اور سب قانتون یعنی پوری طریقے سے خود اپنے آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین یہ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اور آپ کیسے کہتے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا لیا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع یعنی ایک نام ہے اللہ کا۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے اوریجنیٹ کرنا۔ جیسے خالق ہے نا اللہ کا نام، خالق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کریٹ کرنا۔ جیسے اللہ نے آپ کو بنایا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کا خالق ہے، اس کے لیے آپ کے والدین کا استعمال ہوا جس سے کہ آپ دنیا میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے تخلیق کری آسمان و زمین کی، سب چیز کی۔ لیکن جو نام ہے بدیع، بدیع کا مطلب ہوتا ہے اوریجنیٹ کرنا، یعنی جو چیز کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی ہی نہیں، اسے اللہ وجود میں لے کر آتا ہے، بناتا ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو آسمان اور زمین، سپیس ٹائم کوئی چیز تھی تھوڑی نا، اللہ کہہ رہا اللہ نے سب چیز بنایا تب جا کر کے ایگزسٹنس وجود میں آیا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ اس اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا لیا، جس نے سب کچھ بنا دیا جب کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب بھی اس کا
من ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی کام کرنا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو بے شک صرف وہ اتنا کہتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور صرف کن سے پوری کائنات بنا دی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بیٹا لیا ہے۔ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے کہ اولاد کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ ہائرارکی دیکھیں گے انسان کی وجود کو لے کر کے، جب اولاد آتی ہے نا تو اس سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو خود بدی ہے۔ بدی پتہ آپ کو، بدعت جو ہوتا ہے نا ورڈ، بدی سے یہ آتا ہے کہ کوئی چیز نئی بنا دینا، انوویٹ کر دینا۔ تو اللہ بدی ہے، اللہ بناتا ہے چیزیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کے بعد کوئی ٹیک اوور کرے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچئے بس کہ ضرورت کس کو ہوتی ہے اولاد کی۔ اور اگر اللہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا لیا، تو اللہ کو اس کا مطلب ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر کہاں سے اللہ ہوا؟ بہت ہی انٹیلیجنٹلی یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تعطینا آیتن، یا پھر کوئی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا، کوئی، جو کہ ان لوگ ایگزیکٹلی چاہ کہہ رہے تھے کہ کوئی معجزہ دکھ جائے اپنی آنکھوں سے کچھ ہوتا ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ لا علمی کا نتیجہ ہے کہ انسان کو اللہ پہ یقین کرنے کے لیے ایک فزیکل معجزے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اگر علم والا انسان ہے نا، نالج ہے، اس کے پاس اس کائنات میں اتنی چیزیں ہیں جسے دیکھ کر کے وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ اللہ نے بنایا ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ دیکھ لیں ہم، جن کو علم کی کمی ہے۔ ایمان نہیں کہہ رہا اللہ، علم کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر جس کو نالج آ گیا نا، وہ خود سمجھ جائے گا کہ اللہ ہے اور اللہ نے سب بنایا ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے پہلے ان کے لوگ بیتے ہیں جو اسی طریقے کی باتیں کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، اور ان کے دل بھی شباہت رکھتے ہیں ویسی ہی جیسے ان کی تھی، یعنی جس طریقے سے ان کے آپ کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں موجود لوگ ایسے سوال کر رہے ہیں، اور جو پچھلی قوموں میں بیت چکے ہیں ایسے لوگ، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل ایک ہی جیسے ہیں، دونوں میں ڈاؤٹ ہے، دونوں میں ایمان کی کمی ہے۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نشانیاں دکھا دی ہیں ایسے لوگوں کو جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں دکھا دی گئی ہیں ان لوگوں کو جو یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ سمپل سی چیز ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو اوپن ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ اگر اللہ کی طرف سے کچھ ہمیں آیت نازل ہو رہی ہے یا اللہ کے نبی آ رہے ہیں بتا رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو اوپن مائنڈڈ ہو کر کے ایکسیپٹ کریں گے، سمجھیں گے۔ ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہیں نشانیاں دے دی ہیں ہم نے، کافی نشانیاں ہیں۔ اور جو انسان کھلے طور پہ منع کرنے والا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نشانیاں دے دیجیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سٹریس نہ لیں لوگوں کو لے کے کہ کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک کام کے لیے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور ڈرا دیں بس۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا جہیم کے لوگوں کے لیے۔ جہیم ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے جہنم کا۔ تو ایک طریقے سے انڈائریکٹلی یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ جو نبی آنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس جگہ جائیں گے
جہنم میں جس درجے کا نام جہیم ہے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اب دیکھیں اللہ نے ایک چیز بہت غضب کی کہہ دی کہ کبھی بھی یہود اور نصارہ آپ کو اپروو نہیں کریں گے، یعنی نبی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ چلے جائیں، یعنی جو بھی چیزیں وہ فالو کر رہے ہیں جب تک آپ اس پہ نہ چلے جائیں، آپ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے جو قرآن نازل ہو رہا ہے اسے چھوڑ کے ان چیزوں کو جب تک نہ فالو کرنے لگیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بول دیا کہ اللہ کی طرف سے، تب تک اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگ اپروو نہیں کریں گے، یعنی آپ کو نبی کے طور پہ قبول نہیں کرنے والے یہ لوگ۔ لیکن پھر دیکھیے اللہ نے وارننگ دے دی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے بس۔ تو اللہ نے اپنے نبی بھیج کر کے قرآن دے دیا اور کہا یہی راستہ ہے، اب یہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس جو چیز آ چکا ہے علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کو نہیں ملے گا اللہ کے خلاف کوئی بھی ولی یا نصیر۔ اللہ نے کہہ دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ان کو راضی کرنے کے چکر میں آپ کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ ایمان پہ آ جائیں، آپ اگر ایسا کرتے ہیں کہ ان کی خواہشات کے حساب سے تھوڑی بہت کام کرنے لگیں، یعنی جس چیز سے ان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے وہ چیزیں اگر آپ کچھ کر دیں، یعنی اللہ کے دین سے ہٹ کر کے ان کا اپروول پانے کے لیے کہ وہ نبی مان لیں، اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا پھر اللہ سے۔ تو بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ جس لیول کا ایک آنر ہے، ایک عزت ہے، ایک محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اپنے نبی کو بھی وارننگ دے رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہود اور نصارہ کو، اہل کتاب کو، آپ ان کی ہوا، ان کی ڈیزائرز کو فالو کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھی اللہ کے خلاف کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یعنی ایک مشن آپ کو دیا گیا ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کا، آپ کو اس کو اسی طریقے سے پورا کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کو کمپرومائز کیا جا سکے۔ بس الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہے، اس کی حق کے ساتھ، جیسے اس کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کری جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں جو اس میں ایمان لے کر آتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس میں کفر کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے ڈیزرو کرتی ہے وہ پڑھنا۔ آپ اللہ کی کتاب کو ایسے پڑھیے جیسے اس کا حق ہے۔ آپ نے عربی میں تلاوت کر کے چھوڑ دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کیا اس میں۔ اللہ کہہ رہا آپ نے حق عطا نہیں کیا۔ حق عطا کرنا کیا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں جیسے اللہ چاہتا ہے، یعنی آپ اس کو پڑھ کے سمجھیں، اس میں کیا لکھا ہے جانیں، عمل کریں، یہ ہے اس کتاب کا حق عطا کرنا۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو اگر سچ میں ایمان ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو آپ اس کا حق عطا کریں گے، یعنی جو سچ میں ایمان والا ہے نا وہ اسے پڑھے گا، جانے گا کیا لکھا ہے اور عمل کرے گا۔ جس کو ایمان نہیں ہے وہ جیسے باقی کتابیں پڑھتا ہے ریڈنگ مار کے چھوڑ دے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کہہ رہا ہے جو کفر کرنے والے ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں، اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، پھر سے وہی چیز آ گئی، یا بنی اسرائیل ذکر کریے جو میں نے نعمتیں آپ کے اوپر کری ہیں۔
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی آپ کو تمام جہان کے اوپر۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا انی، اللہ کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ آپ اسپیشل نہیں ہیں، ہم نے آپ کو چن کر اسپیشل بنایا۔ بنی اسرائیل کے دماغ میں یہ بات ڈالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج تک یہود کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں گاڈ کے، ہمارے پاس ایک پرومسڈ لینڈ ہے گاڈ کا، ہم سب سے اسپیشل ہیں، باقی سب گوئم ہیں، کیٹل ہیں، جنٹائل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک مقصد کے لیے ہم نے چن کر کے اسپیشل بنا دیا۔ آپ اسپیشل خود میں نہیں ہیں، آپ اسپیشل اس لیے ہوئے کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا۔ اللہ آپ کی جگہ کسی اور کو چنتا، وہ اسپیشل ہوتے۔ پھر اللہ نے بعد میں مسلمانوں کو اب چن لیا، مسلمان اسپیشل ہو گئے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کو، ان کے ڈسائپلز کو چنا تھا، ان کو اسپیشل بنا دیا، انہوں نے فالو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی تعلیم تھی اس کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تکبر آپ کے اندر آ گیا ہے نا کہ ہم اسپیشل ہیں، چوزن ہیں، دماغ سے نکالیے اس کو۔ اللہ نے آپ کو چنا تھا ایک مقصد کے لیے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آج کا جو یہود کا دین ہے وہ تو ایسا ہے کہ آپ یہودی ہو بھی نہیں سکتے، مطلب ایسا کیسا دین آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں جس میں داخل ہی نہیں ہوا جا سکتا۔ اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو ہیں، ورنہ تو نہیں ہو سکتے۔ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کے دین کے، قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے بالکل۔ قرآن آ کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتائیے، اس میں لوگ داخل ہو سکیں۔ جو یہود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ پیدا ہو گئے خاندان میں ہمارے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر آپ جائیں گے جہنم۔ تو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے صرف یہود سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، کہ ٹیچنگز کو، اللہ کے دین کے جو بھی تعلیم ہے اس کو کس لیول تک چینج کیا جا سکتا ہے صرف طاقت میں بنے رہنے کے لیے۔ جو بھی یہود ہیں وہ لوگ اس طریقے سے ہی لے کے چل رہے ہیں اسے آج تک کہ بھائی ہم اسپیشل ہیں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، ہم نے آپ کو فضیلت دی، آپ کو اسپیشل بنا دیا، ورنہ آپ کوئی خاص تھے نہیں۔ اور اللہ نے ہمیں بھی یہی چیز کہی ہے کہ آپ کو بھی ہم نے چنا ہے، اسپیشل بنایا ہے ایک مقصد کے لیے، کہ آپ اللہ کے دین پہ چلیں، لوگوں کو دکھائیں کہ اللہ کے دین پہ چلنے والا نیک انسان کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں چنا ہے کہ بس آپ اپنے آپ کو پریویلیج سمجھ کے ہم تو بھائی جنت میں جائیں گے فری میں، اور عیش کریں اور حرام کریں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اور ڈریے، خوف کریے اس دن سے جس دن کوئی بھی نفس دوسرے کے بدلے نہیں دی جائے گی۔ شیئاً، بالکل بھی نہیں، کسی کنڈیشن میں، کسی بھی حالت میں نہیں دی جائے گی۔ ولا یقبل منہا عدل، نہیں قبول کیا جائے گا کسی بھی طریقے کا عدل بدلہ، کچھ بھی دے کے نہیں چھڑا سکتے اپنے آپ کو قیامت کے دن۔ ولا تنفعہا شفاعت، اور نہیں نفع پہنچائے گی کوئی شفاعت۔ ولا ہم ینصرون، اور نہیں ملے گی کسی طریقے کی مدد۔ تو قیامت کے دن کا اللہ کہہ رہا ہے ڈریے اس دن سے۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ آپ جیسے یہود ہیں، چوزن پیپل سوچ کر کے اپنے آپ کو لگے ہوئے کہ ہم جائیں گے جنت، آپ شفاعت کے بھروسے بیٹھے کہ شفاعت سے جائیں گے۔ اعمال بھلے ہی آپ کے صرف حرام ہیں، کوئی نیکی کا کام ہی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ نہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتاب کو اللہ کی پڑھیے جیسا کہ اس کا حق ہے، سمجھیے تو اللہ کہہ کیا رہا ہے آپ سے۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ذکر کری جب ابراہیم کا امتحان لیا آپ کے رب نے اپنے امر سے، اپنے حکم سے، اور انہوں نے کیا کیا؟ فَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اسے پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اللہ کہتا ہے ان سے کہ بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ یعنی ابراہیم، یہ چیز اس میں بھی آتی ہے بائبل میں بھی کہ گاڈ کہتے ہیں ابراہیم سے آئی ول میک یو فادر آف مینی نیشنز، یعنی بہت سے
امتیں نکل کر آئیں گی آپ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف یہ وعدہ تھا اللہ سے کہ اللہ کہہ رہا ہم آپ کو امام بنائیں گے بہت سے لوگوں کا، بہت سے لوگ آپ کی نسل سے آئیں گے، فالو کریں گے آپ کو، آپ کی عزت کریں گے۔ قال من ذریتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی میری ذریت کا کیا، میری اولاد کا کیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے جواب دیا کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی کچھ اولاد میں سے ہوں گے ایسے جو کہ ظالموں میں ہوں گے، جو نیک بندے نہیں ہوں گے اللہ کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا اندیشہ ہو گیا پہلے سے ہی کہ ایسی اولاد بھی میری ہوگی جو اللہ کے دین سے ہٹ جائے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ذکر کری جب ہم نے بنایا ایک گھر لوگوں کے واپس آنے کے لیے، یعنی کعبہ، بار بار واپس آئیں گے لوگ وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، سیکیورٹی کی جگہ جہاں پہ لوگ سکون سے ہوں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور لیجئے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ پہ، یعنی وہاں پر نماز پڑھیں، عطا کریں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم کو کام دیا، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ، یعنی پاک کرنے کا، بیتِ للطائفین، جو گھر ہے اس کو، ان کے لیے جو رکتے ہیں وہاں، والعاکفین، اور جو عبادت کرتے ہیں وہاں، والرکع السجود، اور جو رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں وہاں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کعبے کی تعمیر کریں، اسے پاک کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ یہاں پر جان بوجھ کے نام لیا گیا ہے ابراہیم کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا، کیونکہ جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، وہ لوگ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو انہیں یاد دلانا کہ اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ان میں سے اللہ نے نبی چنا ہے، ان کو آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی اسپیشل ہیں۔ تو اللہ جان بوجھ کے نام لے کے یاد دلا رہا ہے کہ دیکھیے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو ہم نے کہا مل کر کے کعبہ بنانے کو، اسے پاک کرنے کو، ان تمام لوگوں کے لیے جو وہاں آ کر کے رکتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هَٰذَا بَلَدًا، اب یہ دعا آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بہت ہی شاندار دعا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کریے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اجعل ھذا بلدن، اس شہر کو بنا دیجئے امن کی جگہ، ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق کے طور پر دیجئے پھل، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان رکھے اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ پاک اس جگہ کو، اس شہر کو پاک کر کے اس کو امن کی جگہ بنائیے، کیونکہ میرے بیٹے یہاں رہ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، obvious سی چیز ہے، ان کی نسل آگے آئے گی، یعنی میری نسل آگے چلے گی ان سے۔ جو بھی لوگ یہاں ایمان والے ہیں، جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہر طریقے کے پھل دیجیے، روزی دیجیے ان کو۔ قال، اللہ نے دیکھیے پھر جواب کیا دیا، من کفر، اللہ کہہ رہا ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں، فَأَمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان کو بھی میں دوں گا کچھ عیش کی چیزیں، ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن پھر میں انہیں دھکیل دوں گا جہنم کے عذاب میں، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا مصیر ہے، ٹھکانہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک تو اتنی غضب کی ہے کہ یہ ریگستان کے بیچوں بیچ جہاں کچھ ہے نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کو شہر بنا دیجئے، پورا امن کی جگہ بنائیے، اور پھل ہو یہاں، جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پھل کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ یہ ہوتا ہے دعا کرنے کا طریقہ، آپ اپنے دماغ کے لمیٹیشن سے دعا نہیں کرتے کہ یار یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
آپ اللہ کی طاقت کے حساب سے دعا کرتے کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ویسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ چیز پھر پوری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایمان والوں کو دیں گے، جو کفر کرنے والے ہیں انہیں بھی دیں گے دنیا میں، لیکن پھر جہنم کا عذاب ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب ابراہیم اٹھا رہے تھے، ریز کر رہے تھے، یرفع القواعد من البیت، فاؤنڈیشنز کو اس گھر کی، یعنی جب کعبہ بنا ہی رہے تھے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل ان کے ساتھ، ربنا تقبل منا، انہوں نے اللہ سے دعا کری، کہا اے ہمارے رب اسے قبول کریے، انکا انت السمیع العلیم، اور بے شک آپ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ آج تک اس کعبے کا لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، عبادت کرنے، اتنی بڑی چیز ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں یہ سب کچھ بھی نہیں کہ میں تو اللہ کی عبادت کے لیے بنا رہا ہوں، تو مجھے اس کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی عبادت کے لیے میں بنا رہا ہوں، میرے بس کا نہیں کہ میں پرفیکٹ چیز بنا سکوں، میں انسان ہوں، جیسا بھی بنایا ہے اسے ہم دونوں سے قبول کریے، میرا اور میرے بیٹا جو اسماعیل موجود ہے دونوں سے۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرا وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے آپ کے اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام بڑا انٹیلیجنٹلی کھیلتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ٹھیک ہے، یہ جو موجود ہے میرے بیٹے یہاں پہ، ان سے تو قبول کر لیجیے، یعنی ان کی نسل سے، ان کو اور ان کی نسل سے آنے والوں کو تو آپ ایمان پہ رکھیے گا، ان پہ رحم کریے گا۔ تو جو موجود ہیں ان کے لیے الگ سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام بعد میں آیا کیونکہ وہ اصل میں اسسٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل ان کی مدد کر رہے ہیں کعبہ بنانے میں۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا دیجیے، لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، اور ہماری نسل میں سے امت بھیجیے جو اسلام پہ ہو، مسلمان، مسلمۃ لک، آپ کے آگے سجدہ کرنے والے مسلمان ہوں، وآرنا مناسکنا وتب علینا، تو ہمیں سکھائیے جو بھی طریقے ہیں، جو ریچولز جن کو کہیں گے آپ کہ یہاں پر ہم نے یہ کعبہ بنا دیا، اب کرنا کیا ہے، طواف کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، ہمیں سکھائیے چیزیں، اور وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کریے، انکا انت تواب الرحیم، اور بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیجیے ان میں رسول، ان میں سے ہی، منہم، جو ان کی لینگویج بولتے ہیں اور جو ان کو بتائیں تو یہ سمجھ پائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی کتاب ان کی خود کی زبان میں لے کر آئیں۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کریں ان کو آپ کی نشانیاں، ویعلمہ الکتاب، اور آپ کی کتاب ان کو پڑھائیں سکھائیں، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں، انہیں ان کے غلط راستوں سے ہٹا کر کے انہیں صحیح راستوں پہ لے کر آئیں۔ انکا انت عزیز الحکیم، اور بے شک آپ عزیز ہیں اور حکیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس دعا کی قبولیت ہے، اس دعا کا جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں کے پاس کعبہ تھا ان لوگوں کے پاس اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پورا کرتے ہوئے۔ انہی لوگوں میں سے تھے اللہ کے نبی، انہی کی زبان بولتے تھے، انہیں اللہ کے دین کے بارے میں بتایا، کتاب سکھائی، ان کا تزکیہ کیا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی غضب کی چیز کہی کہ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے ہٹ جائے گا، یعنی کون انسان ہے جو کہے گا کہ ہم ابراہیم کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا
جو ابراہیم کے راستے سے ہٹ جائے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ کہہ رہا ہے اور ہم نے چنا ان کو اس دنیا میں، یعنی نبی بنایا ان کو، ہم نے خود اس دنیا میں ہم نے ابراہیم کو ایک اسپیشل عہدہ دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ جو ابراہیم کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت سے ہیں، ہمارے تو فور فادر جو ہیں ابراہیم ہیں، چاہے یہود و نصارہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو ابراہیم کے راستے سے ہٹ جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو نہیں کہتے تھے ٹرینیٹی، فادر سن ہولی اسپرٹ۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت پہ تو یہود تھے ہی نہیں کہ ان کو چوزن پیپل کہا جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آپ لوگ ابراہیم کے راستے پہ واپس جائیے، قرآن وہی راستہ بتا رہا ہے جو ابراہیم کا ہے، اللہ کے نبی اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اور جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، یعنی سبمٹ کریے اللہ کے آگے، اپنے آپ کو جھکائیے، آپ یعنی اللہ کو اپنا رب مانیے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے جواب دیا میں نے آلریڈی سبمٹ کر دیا، میں آلریڈی مسلمان ہو گیا رب العالمین کے آگے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ دکھا رہا ہے کہ ابراہیم ایسے ہیں جن سے جب کہا گیا نا کہ اسلام لائیے، وہ کہتے ہیں آلریڈی میں آ چکا اسلام میں، اللہ تعالیٰ میں آپ کی ساری بات ماننے کو تیار ہوں آلریڈی۔ اس طریقے سے ہوتا ہے ایمان۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، اور جب وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اب کیا تھا وَيَعْقُوبَ یا بنیہ، اور اسی طریقے سے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، اور انہوں نے پھر کیا کہا یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے آپ کے لیے اس دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو خبردار کہ تمہیں موت نہ آئے تب تک جب تک تم مسلمان نہ ہو، یعنی تب تک جب تک تم اللہ کے راستے پہ نہ چل رہے ہو، اللہ کے دین پہ نہ ہو، تو اپنی زندگی ایسے بتاؤ کہ تم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو اور اسی پہ تمہاری موت ہو، اسی کلمے پہ تمہاری موت ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا۔ اب دیکھیے ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق، اللہ نے اسماعیل اور اسحاق کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے یہی چیز کہی، اور اسحاق نے بھی یہی چیز کہی، اور یعقوب نے بھی یہی چیز کہی۔ ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا، وہ خود اپنے آپ کو بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو اللہ جان بوجھ کے یاد دلا رہا ہے کہ جن کے آپ اپنے آپ کو اولاد کہتے ہیں نا، اسرائیل کی، یعقوب کے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، وہ تک اپنی اولاد سے یہی کہہ کے ختم ہوئے آخری وقت میں کہ تم لوگ تب تک مت موت آئے تمہیں جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ، اور آپ مسلمان کے علاوہ باقی سب کچھ ہو گئے، آپ نصارہ ہو گئے، یہود ہو گئے، لیکن مسلمان نہیں رہے آپ۔ اور دوسری چیز ام کنتم شہداء، کیا پھر تم وہاں پہ شہداء موجود تھے، گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی تو، اذ قال لبنیہ، انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، کیا ہے جس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ ما تعبدو، من نہیں، ہوں نہیں کہ کس کی عبادت کرو گے، کون ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے جس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ پیسہ ہے، طاقت ہے، عورت ہے، کس چیز کی عبادت کرو گے؟ کوئی بت ہے؟ کیونکہ ہر کسی کے لیے الگ چیز ہوتی ہے خدا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی موت پہ اپنے بیٹوں کے لیے ساری چیز کلیئر کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے جس کی عبادت کرو گے، کیا ہے بھائی جس کی عبادت کرو گے تم، لیکن ان کے بیٹے جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کے باپ دادا کی، ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق کے الہ تھے، سب کا الہ جو ہے اللہ، اس کی عبادت کریں گے، الہن واحدن، ایک لوتا جو خدا ہے، سب کا رب ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسماعیل کو مانتے ہیں، ان کا بھی الہ وہی ہے جو ہمارا الہ ہے، ہمارے باپ دادا میں اسماعیل ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں وہ، اور آپ اسماعیل کو مانتے ہی نہیں۔ اسماعیل سے اگر آخری نبی آ گئے تو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔
تو آپ دیکھ لیجئے آپ میں اور آل یعقوب میں کتنا فرق ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں اس کے آگے سجدہ ریز ہوں گے. یعنی اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں. بس یہ یعقوب علیہ السلام کے بچے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور آپ ان کی نسل سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہود ہیں، اور پھر آپ ہی میں سے ایک فرقہ بٹ کے کہتا ہے کہ ہم نصارہ ہیں. آج کے ٹائم پہ مسلمان بولتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بولے گا ہم مسلمان ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں مسلمان کے علاوہ. لیکن پھر ایک آخری آیت اللہ یہاں پہ اور کہہ دیتا ہے تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو جا چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ملے گا جو انہوں نے کمایا، آپ کو ملے گا جو آپ کمائے رہے. یعنی ان کے اعمال ان کے ساتھ، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں. جو انہوں نے کیا اس کا جواب دے وہ خود ہوں گے. آپ کے پاس ابھی موقع ہے، نبی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ان پہ ایمان لائیے، آپ اپنے اعمال ٹھیک کر لیجیے. تو یہ اتنا پورا قصہ بتانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب کچھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جا چکی امت ہو، اگر ان میں آپ کے باپ دادا میں کبھی کوئی کچھ غلط کر بھی رہا تھا تو ضروری نہیں کہ آپ بھی وہی کرتے رہیں، دہراتے رہیں. آپ کے پاس نبی ہیں، آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے صراط مستقیم پہ آنے کا.